بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الاعراف میں ایک گروہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک خاص گروہ ہے جو نہ تو جنت میں ہوگا اور نہ ہی جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ان دونوں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور الاعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے، جو اپنے نشانات سے سب کو پہچانیں گے۔ جنت کے رہائشیوں کو ان کے سفید چہرے سے اور جہنم کے رہائشیوں کو ان کے سیاہ چہرے سے۔ وہ جنت والوں کو پکاریں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور اس وقت وہ الاعراف میں موجود لوگ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، لیکن وہ یقین کے ساتھ داخل ہونے کی امید رکھیں گے۔ علماء کے 3 مختلف نظریات ہیں کہ الاعراف کیا ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ الاعراف ایک حجاب یعنی پردہ ہے جو آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے اور الاعراف کے لوگ اس دیوار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ خود صراط ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ الاعراف ایک پہاڑی یا ٹیلہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور مسلمانوں میں سے گناہ گار وہاں کچھ وقت تک روکے جائیں گے قبل اس کے کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ یہ قرآن میں الاعراف کے لوگوں کا ذکر کرنے والی واحد آیت ہے، اور ان کا ذکر کرنے والا کوئی واضح حدیث بھی نہیں ہے۔ تاہم ماضی کے علماء نے ان لوگوں کے بارے میں 15 تک مختلف آراء پیش کی ہیں۔ ہم ان میں سے سب سے طاقتور رائے پر بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے گناہ گار یعنی مسلمانوں میں گناہ گار۔ یہ سب سے مضبوط رائے ہے کہ الاعراف کے لوگ وہ مومن ہیں جنہوں نے بہت سے گناہ کیے ہیں اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے ہیں اور ان پر کچھ گناہ بھی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جس کے اعمال میں ملاوٹ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو جہاد پر گئے لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ ایک کمزور حدیث اس نظریے کی حمایت کرتی ہے۔ دوسری یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے گناہ کیے اور کافی توبہ نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت سے چھوٹے گناہ ہیں لیکن ان کا کفارہ کے لیے نیک اعمال کم ہیں۔ ایک رائے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگ ہیں یہ جن پر قرض تھا اور وہ بغیر ادا کیے مر گئے۔ آخر میں الاعراف کے لوگ ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نیک اعمال کا دکھاوا کیا۔ اصل میں سب سے مضبوط رائے کے مطابق الاعراف کے لوگ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کافی نیک اعمال نہیں کیے، نہ گناہ گار لیکن نہ ہی نیک۔ ایک کمزور رائے یہ ہے جس میں فطرت قدرتی ملان کے لوگوں کو اس زمرے میں شامل کیا گیا ہے، جیسے پچھلی قومیں جو نہ تو مومن تھیں اور نہ ہی کافر، اور مشرکوں کے بچے بھی۔ قیامت کے دن الاعراف۔ ایک اور کمزور رائے یہ ہے کہ الاعراف کے لوگ ایک مختلف وقت میں ہیں۔ یہ گفتگو قیامت کے دن ہو رہی ہے نہ کہ اس کے بعد۔ اس رائے کے مطابق الاعراف کے لوگ وہ ہیں جن کی تقدیر ابھی فیصلہ نہیں ہوئی۔ وہ نہ تو جنت کے لوگ ہیں اور نہ ہی جہنم کے لوگ۔ الاعراف کے لوگ اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی تقدیر کو مہر لگا دے گا۔ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بے چین ہیں اور خواہش مند ہیں، اور اللہ سے جہنم کی آگ کے رہائشیوں میں شامل ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور جب ان کی آنکھوں آگ کے رہائشیوں کی طرف مڑیں گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ الاعراف کے لوگ مسلمانوں میں سے گناہ گار ہیں جنہوں نے کافی نیک اعمال نہیں کیے، کم نیک تھے یا کم عمل کرنے والے تھے، تھوڑی نماز پڑھی، کچھ صدقہ دیا، اور لیکن ساتھ ہی حق کے متکبر منکر نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں دوسرے کہیں گے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ایسے لوگوں سے قرآن میں فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم کھائی تھی کہ اللہ انہیں کبھی رحمت نہیں دے گا؟ دیکھو، ان سے کہا گیا، جنت میں داخل ہو، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے۔ اس طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ الاعراف کے لوگ مسلمانوں میں سے فاسقین ہیں، وہ برے لوگ جن میں کچھ اچھائی تھیں۔ یہ لوگ جنت کے رہائشیوں اور جہنم کے رہائشیوں
دونوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ لوگ اصحاب الاعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، بلکہ جنت میں داخل ہونے کی خواہش اور جہنم کی آگ سے خوف کی وجہ سے۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا کیونکہ وہ ایمان والے تھے، وہ مکمل طور پر بدبخت نہیں تھے۔ ایمان والے جہنم میں عذاب نہیں بھگتیں گے، کیونکہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ انہیں اپنے گناہوں کی سزا ایک مختلف طریقے سے اور ایک مختلف جگہ پر دی جائے گی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ الاعراف کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کی کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک برے عمل کے بعد ایک نیک عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جنت کی محبت اور خواہش پیدا فرمائے اور جہنم کی آگ سے ڈر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ایک مفید، پھلدار اور کارآمد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔